جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ باب الاخاء والحلف۔ اخا بھائی چارگی قائم کرنے کا باب، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دینے کا باب، والحلف اور معاہدہ کرنے کا باب ہے نا۔ قال ابو جحیفۃ آخى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء۔ ابو جحیفہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور ابو درداء کے درمیان اخوت قائم فرمائی، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدینہ آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بین سعد بن ربیع۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ جب ہم لوگ مدینہ شریف تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان اخوت قائم فرمائی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن حمید عن انس قال قدم علینا عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف ہمارے پاس تشریف لائے۔ فآخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن ربیع۔ سعد بن ربیع، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اور سعد بن ربیع کے درمیان اخوت قائم فرمائی، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اولم، ولیمہ کرو ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہی سے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کی جب شادی ہوئی تو اس وقت تو آپ نے ان کو ولیمہ کرنے کا حکم دیا ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اخوت قائم کرنے پر ولیمہ یا پارٹی دینے کا حکم دیا ہے نا۔ حدثنا محمد بن الصباغ قال حدثنا اسماعیل بن زکریہ قال حدثنا عاصم قلت لانس بن مالک ابلغک، کیا پڑھو گے؟ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے کہا، ابلغک، کیا تمہیں خبر ملی ہے، کیا آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حلف فی الاسلام، اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں۔ فقال قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری۔ تو انس بن مالک نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے گھر میں انصار اور قریش کے درمیان معاہدہ کرایا۔ اب آپ دیکھو یہاں پر کہ ایک حدیث ہے لا حلف فی الاسلام، اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں، تو اس کے جواب میں جب اس حدیث کو پیش کیا انہوں نے، کیا آپ کو یہ حدیث کی خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں؟ تو اس وقت انس بن مالک نے ایک معاہدہ پیش کیا کہ قریش و انصار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدہ کرایا۔ تو دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض لگ رہا ہے کہ جب اسلام میں معاہدہ نہیں تو پھر اسلام میں معاہدہ کیوں کروایا؟ تو بات یہ ہے کہ لا حلف فی الاسلام، اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں، یعنی زمانے جاہلیت جیسا کوئی معاہدہ اسلام میں نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں معاہدہ یوں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ پر جو ہے جن سے معاہدہ کرتے کہ تم ہماری گناہ پر مدد کرو۔ مثلا کسی شخص نے قتل کر دیا کسی کو، تو قاتل کو بچانے کے لیے انسان جو ہے اپنی دوستی نبھاتا تھا اور اپنے معاہدے پر عمل کرتا تھا، ہے نا۔ تو یعنی یوں کہہ لیں آپ کہ وہ امور شرعیہ، یعنی وہ امور جن میں جن سے شرع نے روکا ہے نا، اور بلکہ یوں کہہ لیں آپ کہ نواہی میں، کس میں؟
نواہی میں یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، منہیات میں اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہاں پر کوئی دوستی اور کسی قسم کا عہد و پیمان نہیں نبھانا ہے نا۔ ہاں، جن چیزوں سے منع نہیں کیا ہے تو وہاں پر حضرت انس بن مالک نے یہ حدیث پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدہ کروایا ہے قریش اور انصار کے درمیان۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ غیر شرعی نہیں ہے ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دینا، کہ آپ دونوں آپس میں بھائی ہو، آپ دونوں آپس میں بھائی ہو، یہ غیر شرعی نہیں ہے، اس سے یہ منہی عنہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاہدہ کروایا ہے نا۔ اچھا، تو لا حلفہ فی الاسلام کا تعلق یہ ہے کہ جن امور میں زمانے جاہلیت میں معاہدہ کیا جاتا تھا منہی عنہ، یعنی گناہوں کے کام پر معاہدہ کرے کہ دیکھو ہم تم سے معاہدہ کر رہے ہیں اور ہمارے آپ کو ہر حال میں مدد کرنی ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے کہ اگر جعفر نے کوئی غلطی کی ہے اور متین ان کے بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں یا خاندان کے ہیں، تو جعفر کو بچانے کے لیے متین ساری کوششیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جرم کیا ہے تو اس جرم میں آپ کو کوئی اپنا عہد پیش نہیں کرنا ہے، کوئی معاہدہ کے روح سے یا خاندانی اور قرابت داری کی بنیاد پر آپ کو کوئی دوستی نہیں نبھانا۔ منہی عنہ پر اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں ہے نا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ جنہوں نے غلطی کیا ہے تو ان سے غلطی کا اعتراف کروائے اور انہیں جو ہے تلقین کرے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، اور اگر وہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیے جانے چاہیے تو توبہ کرائیں، نہ یہ کہ اگلے کو جو ہے دھونس جمائیں کر کے دیکھو چلو بتاتا ہوں ابھی، اور یہی ہو رہا ہے نا۔ تو زمانے جاہلیت کی یہ صفت ہمارے اندر پھر سے موجود ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے باطل قرار دیا، اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں۔ ایک بات اور، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی کسی سے معاہدہ کرتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد جس سے معاہدہ کیا جاتا تھا وہ اس کا وارث بن جاتا تھا۔ تو اسلام میں ایسا معاہدہ نہیں ہے نا، کہ وہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ تو لا حلفہ فی الاسلام کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ باب التبسم والضحک، وقالت فاطمۃ اسر الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضحکت وقال ابن عباس ان اللہ ہوا اضحک و ابکا۔ یہ تبسم اور ضحک کا باب ہے، یعنی ہنسنے کا باب ہے، تبسم یعنی مسکرانے کا باب ہے۔ سیدہ طاہرہ ظاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے رازدانہ طریقے پر فرمایا، فضحکت تو میں ہنس پڑی۔ وہ کیا بات تھی؟ اس سے پہلے کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا اس دار فانی سے دار بقا کی جانب تشریف لے آنے کا، تو اس وقت سیدہ طاہرہ آپ کے پاس آ کر رونے لگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں یہ بات فرمائی کہ میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی آ کر۔ تو حضرت فاطمہ زہرا مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بے شک اللہ ہی وہ ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیے تبسم اور ضحک اور قہقہا، یہ تین قسم کے جو ہے ہنسی ہیں۔ تبسم کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو، یہاں تک کہ
بغیر آواز کیے دانت باہر آ جائیں، باہر بھی آئے نہ بھی آئے، ہے نا، دانت بند ہو، ہونٹ کھلے ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کی آخری حد کیا ہے، دانت باہر آ جانا، ہے نا، یہ تبسم ہے۔ اور ضحک کیا ہے؟ تبسم سے نہ وہ روزہ ٹوٹتا، نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ ضحک سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، ہے نا، اور قہقہہ سے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ضحک میں کیا ہوتا ہے؟ ضحک میں یہ ہوتا ہے انسان اتنی آواز سے ہنسے کہ خود سنے دوسرا نہ سنے، اور قہقہہ میں یہ ہے کہ خود بھی سنے اور دوسروں کو بھی سنائے۔ حدثنا حبان بن موسیٰ قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ ان رفاعۃ القرظی عن عائشۃ ان رفاعۃ القرظی طلق امرأتہ فبت طلاقہا، کہ رفاعہ قرظی، قریظہ کی جانب منسوب قرظی ہے نا، تو رفاعہ قریظی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، فبت طلاقہا، طلاق مت پڑھنا، طلاق بفتح الطاء، فبت طلاقہا یعنی انہیں 3 طلاق دے دیا۔ کتنا؟ بتہ یبتو بیتوتا، مانے کاٹنا ہوتا ہے نا، تو ان کے طلاق کو کاٹ دیا، تو 3 جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے طلاق نہیں دے سکتا نا، اس کے پاس ہے ہی نہیں، 3 ہی کا اختیار تھا، تو یعنی مغلظہ طلاق دی۔ فتزوجہا بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر، کیا پڑھو گے اس کو؟ زبیر پڑھو گے، عبد الرحمن ابن الزبیر نے اس کے بعد ان سے شادی کیا، یعنی نکاح کیا۔ فجاءت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت یا رسول اللہ انہا کانت عند رفاعۃ فطلقها آخر 3 تطلیقات، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں رفاعہ کے پاس تھی، یعنی میں رفاعہ کی بیوی تھی، تو انہوں نے 3 طلاق مجھے دے دیا تھا، 3 طلاق کا آخری طلاق بھی دے دیا تھا، یعنی 3 طلاق دے دیا تھا۔ فتزوجہا بعدہ عبد الرحمن ابن الزبیر، عبد الرحمن ابن الزبیر نے اس کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَعَ مَاهُ یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ خدا کی قسم ان کے ساتھ نہیں ہے، الا مثل هذه الہدبۃ لہدبۃ اخذتها من جلبابها، یعنی اس چادر کے پلو کی طرح، انہوں نے ایک چادر اپنے جسم پہ ڈال رکھی تھی، اس چادر کا جو ہے پلو جو ہے اپنے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، خدا کی قسم ان کے ساتھ نہیں ہے، مگر اس چادر کے پلو کی طرح ہے، لہدبۃ اخذتها من جلبابها، یعنی ایسے چادر کے پلو جسے انہوں نے اپنی چادر سے لیا، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کا اشارہ کیا کہ وہ جماع پر قادر نہیں ہیں، ہے نا، یعنی وہ نامردی کے شکار ہیں، یہ کہنا چاہ رہی تھی وہ کہ وہ نامرد ہیں، تبھی اس سے کنایا کیا کہ چادر کے پلو کی طرف آتی ہوں، ہے نا۔ قالا، راوی نے بیان کیا وہ ابو بکر جالس عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابن سعید ابن العاص جالسون بباب الحجرہ، سعید ابن عاص کے بیٹے یعنی خالد وہ کمرے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، لیوزن لہ، تاکہ ان کو اجازت دی جائے، یعنی وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو اجازت دی جائے تو اندر آئیں۔ فتفق خالد ینادی ابا بکر یا ابا بکر،
تو خالد یعنی خالد کون؟ ابن سعید ابن العاص، یہ خالد جو ہے حضرت ابو بکر کو آواز دینے لگے، اے ابو بکر الا تزجر هذه ما عما تجہر به عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر آپ اس عورت کو اس چیز سے کیوں نہیں روکتے جس چیز میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کر رہی ہے؟ وہ چیخ چیخ کو زور زور سے کہہ رہی تھی۔ وما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی تبسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم پر اضافہ نہیں فرما رہے تھے، یعنی تبسم فرما رہے تھے صرف، ہے نا، صرف مسکرا رہے تھے۔ ثم قال لعلک تریدین ان ترجعی الی رفاعہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم رفاعہ کی جانب لوٹنا چاہتی ہو؟ لا، نہیں، یعنی نہیں لوٹ سکتی۔ لا تعود، لا تعود یا یہ کہہ لو لا تعودینا، تم نہیں لوٹ سکتی ہو حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، یہاں تک کہ تم ان کی مٹھاس چکھو اور وہ تمہاری مٹھاس چکھ لیں۔ دیکھیے جمع میں جب بیوی اپنے پہلے شوہر کی جانب لوٹنا چاہے اور شوہر اسی سے نکاح کرنا چاہے تو دونوں کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے حلالہ کا انتظام کیا گیا ہے نا؟ کیا کرنے کے لیے؟ کیونکہ مرد کبھی طیش میں آ کر عورتوں کی غلطی پر طلاق دیتا ہے نا، اور کبھی عورت کی جانب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، مرد ہی کی جانب سے تمام غلطی ہوتی ہے، تو اس کے عقل کے ٹھکانے لگانے کے لیے حلالہ کا انتظام ہے۔ لیکن یہ حلالہ کوئی واجب یا مستحب نہیں ہے، بلکہ ایک ملعون کام ہے۔ کیا ہے؟ ملعون کام ہے۔ آج کفار اس کو سب سے زیادہ جو ہے اس چیز کے ذریعے اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، حلالہ 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 ہیں۔ حلالہ بغیر نکاح کے ہے کہ نکاح کے ساتھ ہے؟ یوں تو عورت کو کسی مرد کے پاس بغیر نکاح کے تو نہیں بھیجا جاتا کہ لو حلال کر ڈالو اس کو، بلکہ مہر ہوتا ہے، جس طریقے سے نکاح ہوتا اس طریقے سے نکاح اس کا کروایا جاتا ہے نا۔ نکاح کرنے کے بعد جمع کرنا ضروری ہے، انزال ضروری نہیں۔ جمع اسی حدیث پاک سے کہ تم اس کے مٹھاس کو چکھو اور وہ تمہاری مٹھاس کو، تو مٹھاس تو صرف جو ہے جمع ہی سے حاصل ہو جائے گا، انزال سے ضروری نہیں ہے نا۔ تو یہ حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیے صفحہ نمبر 866 کھولیے، یہی بخاری دوسری جلد، پانچ 5596 حدثنا کے اوپر لکھا ہوا ہے 5596، اور یہ حدیث نمبر جو ہے اگر گوگل وغیرہ پہ دیکھیں گے 5825، یہ جو فا لکھا ہوا ہے نا لاسٹ میں، دیکھیے یہ فا سے جو ہے اگر آپ گوگل کرو تو یہ فا والے نمبر سے کرنا، تب آپ کو حدیث ملے گی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہر جگہ 2 نمبر لکھے ہوئے ہیں نا۔ تو اب آپ اس پوری حدیث کو دیکھو، یعنی رفاعہ کی جو بیوی تھی جنہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن زبیر پر الزام لگایا تھا کہ وہ نامرد ہیں، ہے نا، تو یہ الزام جھوٹ تھا۔ کیوں جھوٹ تھا؟ دیکھیے اسی حدیث کے جو ہے کون سی لائن ہے پوری سند کے ساتھ، دیکھیے 1 2 3 4 ہے نا، چوتھی لائن میں دیکھیے وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبد الرحمن ابن زبیر نے یہ سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، مل گئے نا،
فجا تو وہ آئے ومعہ ابنان لہو من غیرہا، ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے جو اس عورت کے علاوہ سے تھے، یعنی حضرت عبد الرحمن ابن زبیر کے آلریڈی 2 فرزند تھے اور ان کے علاوہ کی بیوی سے تھے، اس بیوی کے علاوہ سے تھے، تو جس کے 2 بچے ہوں تو وہ نامرد کیسے ہو سکتا ہے نا؟ اب اس حدیث کو پوری پڑھ دینا، ہے نا؟ تو انہوں نے یہ بات جھوٹ بولی تھی، کنہوں نے؟ رفاعہ کی جو بیوی تھی انہوں نے یہ بات جھوٹ بولی تھی کہ وہ چادر کے پلو کی طرف آتی ہوں میں، یعنی وہ نامرد ہیں۔ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں لوٹ سکتی تم، یہاں تک کہ تم ان کا مٹھاس چکھو تمہارا مٹھاس چکھے، ہے نا؟ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے اگر وہ واقعی میں قادر نہیں تھے تو مٹھاس کیسے چکھیں گے؟ ممکن ہے کہ انسان کے اوپر کبھی ایسی حالت آ جاتی ہے کہ اس کے اندر جمع کی کچھ قدرت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے انسان روز اگر اپنی بیوی سے جمع کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ 6-7 دن 10 دن کے بعد جو ہے اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہے، لیکن کچھ دن رک جانے کے بعد پھر اس کے دل میں آتا ہے، بیوی کی جانب رغبت کرتا ہے نا؟ تو لیکن یہ جو بخاری کی جو دوسری جگہ روایت موجود ہے، اس روایت سے معلوم ہے کہ رفاعہ کی جو بیوی تھی وہ جو ہے الزام لگایا تھا عبد الرحمن ابن زبیر پہ، ہے نا؟ اچھا، کیا ہوا؟ ہاں، عورتیں بڑی کھٹوپار ہوتی ہیں۔ عورتوں کا معاملہ بڑا جو ہے، وہ رفاع کی طرف لوٹنا چاہ رہی تھی عورت۔ دیکھیے ایک بات بتا دیں، کبھی بھی اس کو میں بند کر، حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابراہیم عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن عبد الحمید ابن عبد الرحمن ابن زید بن الخطاب عن محمد بن سعید عن ابیہ قال استاذن عمر بن الخطاب علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث پڑھ چکے ہو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کی، وعندہ نسوۃ من قریش، اور آپ کے پاس قریش کی چند ازواج تھیں، ہے نا؟ یسألنہ، آپ سے مانگ رہی تھی، ویستکثرنہ، اور آپ سے زیادہ مانگ رہی تھی، عالیۃ اصواتہن علی صوتہ، ان کی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند تھیں۔ فلما استاذن عمر تبادرن الحجاب، تو جب عمر نے اجازت طلب کی تو وہ پردے میں چلی گئیں، پردے کی جانب سبقت کیا، ہے نا؟ فأذن لہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ فدخل، وہ داخل ہوئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فقال اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہنسائے، یا اللہ آپ کو ہنستا رکھے، ہے نا؟ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کے دانت ہنسائیں، ہے نا؟ تو یعنی آپ کو اللہ ہنستا رکھے یا رسول اللہ۔ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ پر قربان ہو۔ فقال عجبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو میرے پاس تھیں۔ فلما سمعنا صوتک، جب وہ تمہاری آواز کو انہوں نے سنا، تبادرنا الحجاب، تو انہوں نے اوٹ کر لیا، پردہ اختیار کیا۔ فقال انت احق ان یہبن یا رسول اللہ، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ ان یہبن،
یا رسول اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں. ثم اقبل علیہن پھر ان کی جانب متوجہ ہوئے. فقال یا عدوات انفسہن اے اپنے جانوں کے دشمن اتحبننی کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو. ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. فقلنا ان لوگوں نے کہا انت فظ واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ترش رو اور سخت مزاج ہیں. یعنی زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بھی ترش رو اور سخت مزاج ہیں، ہے نا. تو اس میں تفضیل ہے، یہاں پر کیا ہے، ہے نا، اس میں تفضیل ہے. حالانکہ اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ فظ اور غلیظ کا لفظ آیا ہے نا. کیا آیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایہن یا ابن الخطاب. ای اس میں فعل ہے، کسی کام سے یا کسی فعل سے کسی بات سے روکا جاتا تو اس وقت بولا جاتا ایہن. بہار کے لوگ بولتے بہار کے لوگ اگر بہار کے اسٹوڈنٹ ہوں آپس میں تو ایسے مطلب جب ایسے روکنے کے لیے کسی بات سے یا کسی کام سے روکتے ہے نا. ایہن یہ اس میں فعل ہے جو کسی بات یا کام سے روکا. یا ابن الخطاب اے خطاب کے فرزن والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے قدرت میں جس کے دست میں میری جان ہے. ما لقیک الشیطان سالکا فجا شیطان نے تم سے کسی راستے پر چلتے ہوئے ملاقات نہیں کیا الا سلکا غیر فج کا مگر وہ تمہارے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیا ہے. یعنی تم کو جس راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے اے ابن خطاب شیطان نے اپنا راستہ بدل لیا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر قال لما كان رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطائف قال انا قافلون غدا انشاء اللہ. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف میں تھے تو آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے. فقال ناس من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا لا نبرح ہم نہیں ہٹیں گے اور نفتحها یا ہم اسے فتح کر لیں گے. یعنی ہم ہٹیں گے نہیں، یا تو ہم اسے فتح کر لیں گے تبھی ہٹیں گے. فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فغدوا علی القتال تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قتال کی تیاری کرو. قال فغدوا فقاتلوہم قتالا شدیدا. راوی نے بیان کیا کہ صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ صحابہ نے تیاری کیا تو ان سے سخت لڑائی کی. وکثر فیہم الجراحات اور ان میں زخم یعنی مسلمانوں میں زخم زیادہ ہو گئے، یعنی مسلمان اکثر زخمی ہو گئے زیادہ تر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلون غدا انشاءاللہ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انشاءاللہ ہم لوگ کل جائیں گے. قال فسکت تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تب صحابہ اکرام سب کے سب خاموش رہے. فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے. کیا مطلب؟ تعجب. یعنی پہلی مرتبہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ تو اس وقت کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے یا ہم فتح کر لیں گے. تو پھر تیاری کرو. اور جب تیاری کی ہے تو
بہت زخم لگے لوگوں کو، صحابہ کو، جب بہت زیادہ زخم لگے تو اس کے بعد پھر سرکار نے فرمایا تھا، سب خاموش تھے زخم لگنے کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ فرمایا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اگر یہ فرماتے کہ انشاءاللہ، تو بغیر ان کو نقصان ہوئے یعنی زخم لگے وہ لوگ واپس ہوتے کل اور وہ فتح یاب بھی ہو جاتا، مگر انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ لڑیں گے۔ تو لڑنے کے نتیجے میں جو ملا، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انا قافلون غدا انشاءاللہ، تب سب خاموش رہے کہ جو سرکار کہہ رہے وہی صحیح ہے، تو یہ کام پہلے کر لیتے۔ تو اس پر سرکار دو عالم علیہ السلام ہنسے۔ قال الحمیدی حدثنا سفیان بالخبر کلہ، حمیدی نے کہا، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، حمیدی نے کہا کہ سفیان نے ہم سے حدیث بیان کیا تمام خبر کے ساتھ، بالخبر کلی، یعنی اس حدیث کی سند اگر آپ دیکھیں، حدثنا سفیان کے بعد ان عمرو ہے، ان ابی العباس ہے، ان عبداللہ ابن عمرو ہے، یعنی یہاں تک 3 طبقے میں عنعنہ ہے۔ تو حمیدی یہ کہتے ہیں سفیان نے جو ہم سے حدیث بیان کی ہے وہ ہر جگہ حدثنا کر کے خبریہ، جملہ خبریہ وہ کیا، عنعنہ نہیں لائے، ہے نا۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابراہیم اخبرنا ابن شہاب عن حمید ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال اتی رجل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال ہلکت وقعت علی آلی فی رمضان، تو انہوں نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، وہ شخص نے کیا کہا، میں ہلاک ہو گیا، میں رمضان میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، یعنی اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ فقال، کہاں گیا، ہاں، فقال اعتق رقبۃ، میرے آقا نے فرمایا اے غلام آزاد کرو۔ قال لیس لی، کہا مجھے میسر نہیں۔ قال فصم شہرین متتابعین، میرے آقا نے فرمایا کہ پھر لگاتار 2 مہینے روزہ رکھو۔ قال لا استطیع، مجھے اس کی بھی طاقت نہیں۔ قال فاطعم 60 مسکینا، تو میرے آقا نے فرمایا 60 روزہ رکھو۔ قال لا اجد، کہا کہ 60 روزہ کہہ رہا ہوں، 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ قال لا اجد، کہا میں اس کی بھی طاقت نہیں پاتا ہوں کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤں۔ فأتی بعرق فیہ تمر، تو آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجور تھے۔ قال ابراہیم، یہ ابراہیم کون ہے؟ سند میں جو موجود ہیں، ہے نا، ابراہیم کے شیخ ابن شہاب ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا العرق المقتل، عرق کا معنی مقتل ہے، مقتل کا معنی ٹوکرا۔ فقال این السائل، میرے آقا نے فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تصدق بیا، اس کا صدقہ کر دو لے جا کر۔ قال الا افقر منی، تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ محتاج پر؟ واللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر منی، خدا کی قسم مدینہ شریف کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ سب سے بڑا محتاج تو مدینے کا میں ہوں۔ اور جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ ٹوکرا آیا، جاؤ اسی کو صدقہ کر دو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ محتاج پر؟ مجھ سے زیادہ تو محتاج ہے ہی نہیں۔ فضحکا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ داڑھیں ہے نا، یہ جو کیا بولتے ہیں یہ جو ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، جوڑا، ہمارے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو۔ قال فانتم اذن، تو آپ نے فرمایا تو تم ہی لوگ لے جاؤ اس کو، جاؤ تم ہی لوگ لے جاؤ، ہے نا۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنی مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال كنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ،
آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کا کنارہ دبیز تھا، غلیظ الحاشیہ، دبیز کنارے والی نجرانی چادر تھی، ایسے بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر دبیز کنارے والی، ہوتا نہیں کنارے کنارے جو تھوڑا دبیز ہوتی ہے نا، نجران کیا ہے؟ یہ حجاز اور یمن کے درمیان ایک شہر ہے، اور وہیں کی بنی ہوئی چادر تھی تو نجرانی چادر کہی گئی۔ فَأَدْرَكَهُ عَرَبِيٌّ فَجَبَزَ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، تو ایک عرابی نے کہ آپ کے پاس آ گیا، فَأَدْرَكَهُ عَرَبِيٌّ، ایک عرابی آپ کو پا لیا، تو آپ کی چادر سے، آپ کی چادر کے ساتھ آپ کو زور سے کھینچا۔ قال انس، حضرت انس نے کہا، فنظرت الى صفحة عاتق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے کے بالائی حصے پر کی جانب دیکھا۔ صفحة عاتق النبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے بالائی حصے، اور کندھے کا بالائی حصہ یہ گردن کے جو پاس ہوتا ہے نا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے کے بالائی حصے کی جانب دیکھا۔ وقد اثرت بیا حاشیۃ الردى من شدت جبزته، چادر کے کنارے نے، حاشیۃ الردى چادر کے کنارے نے سخت کھینچنے کی وجہ سے، من شدت جبزته سخت کھچاؤ کی وجہ سے، زور سے کھچاؤ کی وجہ سے، یا زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے نے اس پر نشان ڈال دیا تھا، ہے نا، نشان نہیں پڑ جاتا۔ ثم قال یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے اس مال سے دیجئے، حکم دیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ فالتفت الیہ، تو آپ اس کی جانب متوجہ ہوئے، فضحک، تو آپ ہنس پڑے۔ ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے اس کو عطا کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ وہ اعرابی تھا، کیا تھا؟ دیہاتی تھا، اور اپنے دیہاتی ہونے کی وجہ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زور سے کھینچا، پیچھے سے چادر پکڑ کر۔ تو مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل بھی، آپ نے کوئی بھی جو ہے اس کی اس حرکت پر ناراضگی کا ایکشن نہیں، ناراضگی نہیں جتائی، کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ ہنس پڑے۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کس قدر بردبار اور صابر تھے کہ کوئی بھی ناگوار بات یا ناگوار کام ہوتا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے برداشت کرتے اور اس پر صبر کرتے۔ حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابن ادریس عن اسماعیل عن قیس عن جریر قال ما حجبني النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على الخيل فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا۔ حضرت جریر روایت کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، منذ اسلم، تو جب سے میں اسلام لایا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے اوجھل نہ ہوئے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے حجرے میں بغیر روک ٹوک کے آتا جاتا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو محفل مردوں کے لیے خاص تھی، جس میں آپ مردوں سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، اس
وہ کوئی ایسی محفل نہیں ہوئی جس محفل میں وہ نہ رہا ہو، یہ بتانا مقصد ہے۔ ولا رآنی، اور نہ ہی آپ نے مجھے دیکھا، الا تبسم فی وجہی، یہاں تک کہ مجھے میرے چہرے کو دیکھ کر، یعنی مجھے دیکھ کر آپ مسکرا دیتے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی، وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ، میں نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی، کمپلین کیا، إِنِّي لَأَثْبُتُ عَلَى الْخَيْرِ، میں گھوڑے پر جو ہے ثابت نہیں رہتا ہوں۔ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي الصَّدْرِ، اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مارا۔ فقال اللہم ثبتہ، اے اللہ اسے ثابت قدم فرما، یعنی گھوڑے پر جما دے۔ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، اسے ہدایت دینے والا بھی بنا دے، مہدیہ، ہدایت قبول کیا ہوا بھی بنا دے، ہے نا۔